ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کون سی سورہ پڑھیں گے؟ سورۃ الناس۔ لاسٹ ویک جو ہم نے سورہ پڑھی تھی سورۃ الفلق، کہ اسی کا ایک طرح سے جوڑا ہے اور یہ ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، اور ان کا جو اندر مضمون ہے، جو لیسن ہے اس کا، سورۃ الناس کا اور سورۃ الفلق کا، وہ بھی ایک ہی ہے۔ سورۃ الناس جو ہے وہ لاسٹ سورہ ہے قرآن کی، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ سورہز میں سے ہے، اور اس کی آیات 6 ہیں۔ ترتیب نزول جو ہے وہ 21 ہے، مقام مدنی ہے، اور اس کو سورۃ الناس بھی کہتے ہیں اور قل اعوذ برب الناس بھی کہتے ہیں۔ تلاوت سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے بہت خوبصورت ہے اگر ان کو سمجھا جائے، اور اس کا جو اسٹرانگ میسج ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ سورۃ الفلق میں اگر دیکھیں، ہم لوگ کوئک ریویو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الفلق میں کون سی آفتوں سے ہم نے پروٹیکشن مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ کل کہہ دیجئے اعوذ بربنا، ہم رب سے پناہ مانگتے ہیں۔ الفلق، فلق کا مطلب کیا ہے؟ پھٹ جانا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب ہے، ہر اس چیز کا جو پھٹ کے نکلی ہے۔ ایون کہ آج آپ تھیوری دیکھ لیں کہ اس یونیورس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بگ بینگ۔ بگ بینگ کیا؟ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ذریعے میں کائنات، یہ کانسیپٹ ہے نا یہاں کا۔ اس کے بعد ہم نے کہا من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے شر نہیں پیدا کیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ نے خلق کیا ہے، اس کے شر سے۔ پھر رات کے، پھر کیا ہے؟ پھونکنے کے، اور پھر کیا ہے؟ یہ اس چیزوں سے ہم نے پروٹیکشن مانگی ہے جو ہمیں باہر سے ہم پر نازل ہے، یہ جو باہر سے جن کا ہم سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں رات کے اندھیرے میں بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، کوئی جانور سے، کوئی سانپ نے ڈس لیا، کوئی کسی چیز نے ڈس لیا، ٹھیک ہے، بارش سے سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، ہر طرح کی جو باہر کی چیزیں ہیں نا اس سے۔ اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے جسم پر ہوتا ہے، ہماری ذات پر ہوتا ہے۔ ہمیں باہر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے، ہر طرح کی چیز جو ہے باہر کی۔ تو اس میں کتنا یہ میسج ہے کہ ہر اس چیز سے ہم نے پروٹیکشن مانگی ہے جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن سورہ ناس پہ اب ہم آتے ہیں، تو انسان جب یہ پڑھتا ہے نا تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا وسیع اس کا میننگ ہے، اور ہم لوگ کیسے اس چیز پہ غافل ہیں۔ سورۃ الناس میں ہر اس چیز سے پروٹیکشن مانگی ہے جو انسان کے اندر کے نفس میں ہے۔ جو باہر کا شر ہے نا، جیسے سورۃ فلق ہے، اس سے آپ کو ظاہری نقصان پہنچتا ہے، لیکن جو یہ نفس کا شر ہے نا، اس سے آپ کا ایمان، آپ کے دین، ہر چیز میں آپ کی روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب ہم ورڈ ٹو ورڈ اس میں جاتے ہیں۔ کل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ یہ میسج ڈائریکٹلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ میسج ہمیں بھی کہا جا رہا ہے۔ میں اعوذ پناہ میں آتا ہوں، دی ہی رب۔ اچھا، یہاں پھر رب استعمال ہو، کیوں؟ کیونکہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں نا، کوئی خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمارا بن رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں بھی بتایا،
اچھا ان دونوں صورتوں میں اللہ نے استعمال کیا جو سورہ اخلاص میں ہوا استعمال. سورہ اخلاص میں کیا قل هو اللہ احد، ان دونوں صورتوں میں نہیں، اس میں رب ہوا. جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ربی یا ربی یا ربی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد دوبارہ غفلت میں نہ ڈالنا. ہم اللہم سے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن رب ایک خاص کنیکشن پیدا کرتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. ٹھیک ہے. انسان، الناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ، اور انسان. اچھا اب نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ جو ورڈ ہے انسان، یہ کامن ٹرانسلیشن ہے اس چیز کی، الناس انسان. اصل میں صرف انسان نہیں ہے اس کا مطلب ہے لوگ. اور لوگ کس میں آتا ہے؟ لوگ دونوں اس میں آتا ہے، جنوں میں سے بھی، لوگ کس میں؟ انسانوں میں سے بھی. کیا رب صرف انسانوں کا ہے؟ نہیں، لوگوں کا ہے. اس میں دونوں ہیں. الناس مطلب لوگ، انسان اور جن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کس کے لیے بھیجی ہے؟ دونوں کے لیے، جنوں انس دونوں کے لیے. ان جن جو ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں. اور رب صرف اللہ تعالیٰ انسانوں کا نہیں ہے، جنوں کا بھی رب ہے. اچھا اب ان دونوں میں پھر ہم فرق دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اور یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی پہچان کروائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کا. کتنا وسیع معنی ہے، جہاں جہاں ہماری سوچ جاتی ہے وہاں وہاں ہے رب العالمین. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے اندر ایک وہ تو آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام عالمین. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا؟ الناس. کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں رب الناس؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا قل اعوذ برب العالمین؟ کیونکہ غلط تو نہیں ہے نا. قل اعوذ برب العالمین. کسی کے ذہن میں ہے یہ بات کہ کیوں؟ اس ورڈ کی امپورٹنس کیا ہے؟ رب الناس، سورہ فاتحہ میں رب العالمین، یہاں پہ رب الناس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. ایک قربت کا احساس جو آتا ہے نا اس چیز سے رب الناس، کہ ہم جب پناہ مانگتے ہیں نا، جب ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم خوف میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کے پاس بھاگتے ہیں فٹافٹ جن سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بہت قریبی ہیں. جب انسان پہ کوئی پرابلم یا مصیبت آتی ہے تو آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ خاص ہیلپ ملنی ہے. آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ کس سے؟ آپ اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. رائٹ. یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں رب العالمین نہیں کیا؟ کیوں؟ رب العالمین ہوتا تو ایک بہت وسیع معنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا رب الناس، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا پالنے والا ہے. کس کا؟ الناس، لوگوں کا. تو جو لوگوں کا پالنے والا ہے، تو ہم کس سے پروٹیکشن مانگیں گے؟ ہم انہی سے پروٹیکشن مانگیں گے، ہم اللہ سے ہی پروٹیکشن مانگیں گے. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں جو سب لوگوں کا رب ہے. ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے نا اس چیز سے. ورڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان ورڈنگس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اس کے اثر میں ہیں. قل اعوذ برب الناس. اچھا اب اس صورت میں ایک اور فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے کیا کہا ہے؟ سورۃ الفلق میں کیا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق، فلق کے رب کی، اور آگے 4 طرح کے شر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بار رب استعمال ہوا، قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد کیا ہے؟ شر ما خلق، شر غاسق، شر النفاثات، شر حاسد. 1 2 3 4 شر کی تکرار ہوئی ہے. لیکن یہ سورۃ الناس، اس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس
مالک الناس، الہ الناس، مالک الناس۔ کون ہے جو رب پالنے والا ہے، لوگوں کا پالنے والا ہے؟ کیا ہے؟ کون ہے وہ رب؟ وہی مالک بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پالنے کوئی اور بادشاہ کوئی اور ہو؟ ساری پاورز کسی کے پاس ہو اور بادشاہ کوئی اور کہلائے؟ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں، رائٹ؟ وہی ہوتا ہے نا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ الہ الناس، معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پالے کوئی اور، ہمارا مالک کوئی اور ہو، ہم عبادت کسی اور کی کریں۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ جو رب ہے وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اور جو بادشاہ ہوگا ہم اسی کی عبادت کریں گے، کیونکہ رب ہی قادر ہو سکتا ہے اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، پروٹیکشن میں آنا، کہ یا اللہ مجھے پروٹیکشن دیجیے۔ کس سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ رب الناس سے، مالک الناس سے، الہ الناس سے، کہ جو ہمارا رب بھی ہے، جو رب ہے وہی مالک ہے، جو مالک ہے وہی ہمارا معبود ہونا چاہیے۔ معبود کیا ہے؟ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لنگوسٹک مطلب کیا ہے؟ کیا نماز روزہ؟ نہیں، عبادت ہر اس ایکٹ کو کہتے ہیں جو ہم کسی کی محبت یا کسی کی خوف، جس میں محبت اور خوف ایک ساتھ شامل ہو، اور جو وہ ایکٹ ہم جس کے لیے کرتے ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں اللہ کے اصولوں کے مطابق، کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے، ایک ساتھ ہے، تب ہم جو ایکٹ کرتے ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہم پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، اس کے بعد یہاں پہ کیا ورڈ ہوا ہے؟ شر۔ ایک بار شر استعمال ہوا۔ پچھلی صورت میں کیا تھا؟ ایک بار رب ہوا ہے، 4 بار شر اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں جو سب سے امپورٹنٹ شر ہے، اس سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر کے، بار بار بیان کر کے کہا ہے یا اللہ ہمیں بچائیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، آپ ہی مجھے اس شر سے بچا سکتے ہیں۔ اور وہ شر کیا ہے؟ کیا ہے وہ شر؟ من شر الوسواس الخناس۔ کیا ہے وہ شر؟ وہ شر ہے وسوسہ۔ بہت اسٹرانگ شر ہے، بہت زیادہ۔ وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسپرنگ، بالکل برے خیالات دل میں آنا۔ اور وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ اس برے خیال کو کہتے ہیں جو دل میں پیدا ہوتا ہے، ہلکی سی آہٹ اپنے دل میں محسوس کرنا۔ وہ آواز نہیں ہے جب ایک شکاری جو ہوتا ہے شکار کرنے جاتا ہے، ہم لوگوں نے اکثر ٹی وی ڈسکوری چینلز میں دیکھا ہے کہ ایک جو ہوتا ہے ٹائیگر ہوتا ہے، بہت آرام سے جا رہا ہوتا ہے شکار کرنے، اور وہ جب اپنا پاؤں رکھتا ہے اور کسی سوکھے پتوں پہ پاؤں رکھتا ہے تو چیخ کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے جس پہ شکار کرنا چاہے وہ ایک دم الرٹ ہوتا ہے کہ کوئی ہے، یہ چیخ کی آواز آئی ہے نا، یہ اصل میں وسوسہ ہوتا ہے۔ اس جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا، جو ایک شکاری خاص طور سے آرام سے کرنے جا رہا ہے اور اس کے پاؤں جو سوکھے پتوں میں آتے ہیں چیخ کی آواز آتی ہے، اس ساؤنڈ کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ جس سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے اگر اس ساؤنڈ کو اگنور کر دیا جائے تو اس پہ حملہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس ساؤنڈ کو اگنور نہ کیا جائے، اس سے جو جانور الرٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، اسی چیز سے ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن لیں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ اس وسوسے کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، سورۃ الاعراف میں
جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی اسٹیج ہے، بہت خوش قسمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کو قرآن میں کہا سورۃ الحامیم سجدہ میں کیا کہا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ چیز بڑے نصیب والوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اس چیز کی پہچان، کس چیز کی پہچان؟ کہ یہ وسوسہ ہمارے دل میں ہے. کیا ہے یہ وسوسہ؟ یہ وہی ساؤنڈ ہے جو ایک شکاری شکار کرنے جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاؤں سے جو چیخ کی آواز آتی ہے، اس سے جو جانور غافل رہتے ہیں ان پہ شکار ہو جاتا ہے. اور جو لوگ اس سے الرٹ ہو کے بھاگ پڑتے ہیں وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ ہاں یہ واقعی، وہ کنفرم نہیں کرتے کہ او کوئی شکاری ہے کہ نہیں، ہمیں کسی کا چیتے کا منہ نظر آ جائے تب بھی ہم بھاگیں گے. نہیں نہیں نہیں، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، وہ بھاگ پڑتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. وہ خوش قسمت جانور ہوتے ہیں. وہی حال ہمارا ہے، صرف ایگزامپل ہے. وہی حال ہمارا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان وسوسے کو پہچان لیتے ہیں. جو اللہ سے غافل بندے ہوتے ہیں، جن کے دل غفلت میں ہوتے ہیں، وہ اس وسوسے کو نہیں پہچان سکتے. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ ہر وہ برا خیال ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یا ڈالا جاتا ہے. اور انسان جو ہے نا وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کے دل میں بس آپ ایک دفعہ وسوسہ ڈال دو اور وہ اس میں آ گیا. نہیں نہیں نہیں، بار بار ڈالا جاتا ہے وسوسہ، بار بار ڈالا جاتا ہے. الخناس، الخناس کیا؟ چھپ چھپ کر حملے کرنے والے. یہاں پر چھپ چھپ پہ ہے، اصل میں خناس کس کو کہتے ہیں؟ خناس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہٹنا. آنا، آگے آنا، پھر پیچھے ہٹ جانا، آگے آنا، پھر پیچھے ہٹ جانا. کیا ہے اس کی ایگزامپل؟ سورۃ تکویر میں اس کی ایگزامپل ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مطلب وہ نمودار ہوتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ستارے آتے ہیں، دن کے آدھے حصے میں ستارے آتے ہیں، آدھے دن میں حصے میں غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جانا. تو کیا ہے؟ وسوسہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ بار بار ڈالا جاتا ہے. کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، جو کہ بار بار آ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے برے خیال ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وسوسہ صرف انسان اتنا نہیں ہے کمزور کہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال دیا اس کے دل میں اور کیا ہو گیا، وہ بس اس میں آ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا ہے؟ بار بار ڈالا جاتا ہے. وہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور کیا ہے؟ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جو یہ سورہ پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگا. ایک طرح سے خوشی بھی ملی، دوسری طرف سے بہت شرمندگی بھی ہوئی، بہت افسوس بھی ہوا. کیا؟ میں ہمیشہ سے بچپن سے شیطان کو بہت پاورفل چیز سمجھتی آ رہی تھی، لیکن یہاں یہ پڑھا، جب اس کی تفسیر پڑھی اور اس کی ڈیپ معنی میں پتہ چلا کہ شیطان کے پاس صرف اور صرف ایک ہتھیار ہے، ایک واحد ہتھیار ہے. اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ آپ سب کو پتا ہے، وسوسہ. یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شیطان کو جتنا پاورفل میں سمجھتی تھی، شیطان اتنا پاورفل نہیں ہے. شیطان تو بہت ہی حقیر اور بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہتھیار دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وسوسہ. That's it. شیطان میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں کسی برائی میں ڈال دے. اس میں اتنی پاور نہیں ہے. قیامت والے دن جب ہم سے حساب لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ صاف مکر جائیں گے. نہیں نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. بلکہ ایک جگہ شیطان نے کہا میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کبھی آپ نے ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو اپنا بہت قریبی سمجھ کے، فرینڈ سمجھ کے کسی سے مشورہ کیا اور اس نے آپ کو مشورے میں کوئی بات کہہ دی یا بھڑکا دیا، اور آپ اس کے مشورے میں آ کے یا اس کے بھڑکانے میں آ کے آپ نے کوئی عمل کر ڈالا جو کہ غلط ہوا، جس سے نقصان پہنچا، آپ کو غصہ آتا ہے، اب واپس اس کو کال کرتے ہیں
یار تم نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے یہ کر دیا، اسے یہ ہو گیا، میرے ملی اور مصیبت آ گئی، تو آپ کو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو مشورہ دیا تھا، تم نہ کرتے، میں نے تو نہیں ہاتھ پکڑ کے کروایا۔ یہ ہماری ڈیلی روٹین میں بھی ہم ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے تو صرف، تم نے مجھے بات بتائی، میں نے مشورہ دے دیا، تم اپنا یہ دماغ استعمال کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو غصے سے کال کی جاتی ہے، تم نے مجھے ایسے کیا وہ کیا، وہ وہیں پہ کیا ہوتا ہے، وہیں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں یار کتنی ویسے جو وقت واقعی صحیح کیا ہے، اس نے تو نہیں ہاتھ پکڑ کے ہم سے کام کروایا، کیا تو ہم نے ہی ہے۔ پھر آپ کو کیا ہے، آپ کو اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں نے اپنا دماغ استعمال کیا، کیوں نہیں، میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی، کیوں میں بہکاوے میں آ گئی۔ اور ہم اپنی زندگی میں بہت بڑے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہی فیلنگز ہماری قیامت والے دن خدا نہ خاصا کہ اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم نے کیوں نہیں اپنا دماغ استعمال کیا، ہم کیوں اس وسوسے میں آ گئے، ہم کیوں اس بہکاوے میں آ گئے۔ ہمیں اپنے آپ پر غصہ آئے گا اور ہم کہیں گے کہ اتنی کلیئر بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں بہکایا جا رہا تھا۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پتہ چلا کہ شیطان بہت ہی کمزور ہے، اس کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، اور شرمندگی کیوں کہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس ایک ہتھیار میں آئے ہوئے، اس کے اس وسوسے میں آ جاتا ہے۔ بہت شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نہیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس کی علم کی وجہ سے۔ تو پھر غفلت ہے نا ہماری کہ ہم اس کے وسوسے میں آ گئے۔ شرمندگی کا مقام تو ہے کہ ہم اس کے وسوسے میں آ گئے، اور وہ بھی کیا، وہ چھپ چھپ کر بار بار حملے کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اور وسوسہ ہی جو ہے نا، وہ شر کے عمل شر کا پہلا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ وسوسے سے ہر چیز کا سٹارٹ ہوتا ہے، پہلے دل میں وسوسہ آتا ہے، اس وسوسے کو اگر ہم اگنور نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، پھر برائی کی خواہش ہوتی ہے، پھر ہم ان فیلنگز کو بھی اگنور کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ جو ہمارے دل میں ایک برے کام کی خواہش آتی ہے نا، ہم اس کی پھر نیت کر لیتے ہیں کہ یہ اب ہم نے نا کام کر لیتے ہیں کوئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب نیت ہو جاتی ہے نا، پھر ارادہ جو ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلے برا ارادہ ہوتا ہے، پھر ارادہ عزم بن جاتا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر آخری قدم کیا ہے، پھر وہی ارادہ عزم جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ عمل شر بن جاتا ہے۔ پھر ہم شر میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہی اسی شر کا یہاں ذکر کیا، یہ شر من شر الوسواس الخناس، اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، وسوسے سے ہوتا ہے، اور بن کیا جاتا ہے، عمل شر بن جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس میں بھی بات کریں، ایک انسان دین کی طرف چلتا ہے تو کیا ہے، کھلم کھلا اسے شرک کی دعوت، کفر کی دعوت، جس میں آج ہم سب ہیں۔ اگر ایک انسان اس سے بچ جاتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو کفر نہیں کرنا، میں نے تو جی اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، پھر اس پہ وسوسے یا اس پہ حملے کیسے کیے جاتے ہیں، اسے بدعتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ بدعتیں ہر وہ چیز پہ عمل کرنا جو اسلام میں نہیں ہے، خود بنائی، اس بدعتوں میں ڈالا۔ اگر ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ اس بدعت سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال آنے لگتے ہیں، نہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تو کر ہی سکتے ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ میں پھر انسان کو پھنسایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، کون سے چھوٹے چھوٹے گناہ، بالکل کسی سے جھوٹ بول لیا، دھوکہ دے دیا، کسی کے $2-3 کھا لیے، ٹھیک ہے، کیا چھوٹے چھوٹے شرم میں پھنسایا جاتا ہے۔ جب انسان ان چھوٹے چھوٹے شرم میں پھنس جاتا ہے تو ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی انسان بچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی نہیں پڑتا، اس سے بھی بچ گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو دین کی توفیق تمہیں ملی ہے، یہ جو مذہب پہ عمل پہ، یہ اسلام پہ چلنے کی توفیق تمہیں ملی ہے، اس کو صرف اپنے تک رکھو۔ اور یہ تو بہت کامن ہے،
ہم ہر کے یار ہماری نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا، جیسے میں کیا کہوں کسی کا کروں، کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے، کوئی کام کرتا ہے کرے، اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کی سزا اس کو ملے گی، ہمارے ساتھ. کیا ایسا ہے اسلام میں؟ یہ یہاں کا کلچر ہے، جو انسان کرتا ہے کرے، ہم کام سے کام رکھتے ہیں. اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہم ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کہا اہدنا. ہمیں وہاں یہ نہیں بتایا گیا اہدنی کہ اللہ مجھے صرف ہدایت دے. ہم کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں؟ اہدنا، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ وسوسہ دل میں ڈالا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف اپنے تک محدود رکھو، تمہاری نماز تمہارے لیے، تمہارے روزے تمہارے لیے، مطلب اس کو پھیلاؤ نہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے انسانوں میں یہ چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اگر ایک انسان اچھا کام کرے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے اچھا کرے. ایک انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بہت پیارے انداز میں تیار کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے، ہمارے کتنا خوبصورت لگ رہی ہے، ہم بھی ویسے ہوں. کوئی انسان، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کہ اس کا بہت سپر کلین گھر ہوتا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی اچھی فیلنگ آتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی ویسے کریں گے، ویسے ہی اپنا گھر صاف رکھیں گے. حتیٰ کہ اس انسان نے تو نہیں کہا کہ گھر صاف رکھو، تم بھی میری طرح گھر صاف رکھا کرو، نہیں نا. لیکن ہم ایک دوسرے سے بغیر میسج کے بھی سیکھتے ہیں یہ باتیں. ہمیں نہ بھی کہی جائے تو ہم جب اچھا کرتے ہیں ہم سے اچھا سیکھا جاتا ہے، ہمارے اچھے اخلاق سے ہمارا اچھا اخلاق سیکھا جاتا ہے. تو ہم ذمہ دار ہیں سوسائٹی کے. اگر ہم اپنے آپ کو اس شر سے، اس وسوسے میں نہیں ڈالیں گے تو ہم سوسائٹی کے لیے ایک غلط انسان بن جائیں گے. ہم سے 4 لوگ اور غلطیاں سیکھیں گے. اگر ہم اچھے بنیں گے تو ہم سے اچھا سیکھا جائے. تو پھر کیا وسوسہ آتا ہے کہ اپنے دین کو صرف اپنے تک رکھے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اس سے بھی نکل جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے اپنے تک نہیں رکھنا، میں نے تو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے ہر سوسائٹی کو، دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جنہوں ان کی پوری ٹولیوں کی ٹولیاں، گروپ کے گروپ اس پر حملہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس پہ الزامات، اس پہ سب کچھ، ہر چیز اس کو پھنسایا جاتا ہے. پھر اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے. کیا وسوسہ؟ کہ میرے پہ الزام لگ گیا. پھر وہ غصہ میں آتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے میں بھی جوابی کارروائی کروں. کچھ لوگوں کی انتہا یہاں ہو جاتی ہے، وہ جوابی کارروائیوں میں آ کے ڈوب جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس چیز سے بھی نکل جاتے ہیں. جب جو لوگ اس چیز سے نکل جاتے ہیں نا، ان کے سامنے وسوسہ ڈالنے والے، بے شک وہ جنوں میں سے ہیں، بے شک وہ انسانوں میں سے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں دوبارہ یہ آیت ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے برا خیال بھی انہیں چھو جائے تو فوراً چونک جاتے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ چیز بڑے نصیب والوں کو نصیب ہے. بہت ہی نصیب والے ہیں جن کے سامنے وسوسہ ڈالنے والے بھی بے بس ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت ہائر لیول ہے. اور اسی چیز کی، اسی ہائر لیول پہ پہنچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بار بار ان کی بیان کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اور یہ وسوسہ، یہ شر اتنا بڑا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا سہارا لیا، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور یہی شر کی جڑ ہے. سورہ فلق میں شر زیادہ تھے لیکن ہم نے ایک ہی رب کی صفت سے سہارا لیا ہے، قل اعوذ برب الفلق. کتنے شر ہیں وہاں پر، شر ما خلق، شر غاسق، شر نفاثات، شر حاسد. لیکن وہ انسان کو اتنا بربادی کی طرف نہیں لے کے جاتے، تو ہم نے کیا اللہ کی ایک ہی صفت کا سہارا لیا. لیکن یہاں پر ہم نے اللہ کی 3 صفات کا سہارا لیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کیا ہے؟ کس شر سے بچنے کے لیے؟ اس شر سے بچنے کے لیے، یہ وسواس الخناس.
اس شر سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا سہارا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر چیز کی جڑ ہے. اور اس وسواس کو اگر ہم نے اگنور کر دیا تو ہم شکاری کے شکار میں آ جائیں گے. اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے 3 صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی. اور کیا ہے؟ یہ خناس بار بار چھپ جاتا ہے. اتنا اسٹرانگ نہیں ہے شیطان، وہ بار بار حملے کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس دل میں وسوسے زیادہ آتے ہیں جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. جس انسان کا مقصد حیات الہ الناس نہیں ہے نا، اس کے دل میں حملہ ہوتا ہے. اس کے دل میں اسے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، بار بار نہیں آنا پڑتا، بس اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. لیکن جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ بار بار آتا ہے کہ آج یہ غافل ہوا ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈال دوں، آج یہ آیا، بار بار آتا ہے. آگے کیا ہے؟ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، دلوں میں. اچھا، شیطان کا ایک ذکر جو ہے نا سورۃ الفلق میں بھی ہوگا. ففتھ من شر حاسد اذا حسد. اور جب انسان کو حسد ہوتا ہے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے کہاں فیل ہوتی ہے؟ کبھی آپ کو ہاتھوں میں فیل ہوئی وہ چیز؟ کہاں فیل ہوتی ہے بتائیں؟ یہ ہر انسان نے اس چیز کو فیل کیا ہے. ہاں، کچھ لوگ اس سے اعوذ باللہ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کو حسد کو آگے بڑھنے دیتے ہیں. جب آپ کسی کی خوبی دیکھتے ہیں اور آپ کو چاہیے اس کے پاس کیوں آئی، تو کہاں حسد فیل ہوتا ہے؟ کہاں تکلیف ہوتی ہے بتائیں؟ کہاں ہوتی ہے؟ ایک دم دل آپ کو لگتا ہے کہ کھچ گیا، دل بند ہو گیا. اب وہی چیز کا ذکر یہاں ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. اور یہ حسد جو ہے یہ بھی شیطانی حربہ ہے، یہ بھی وسوسہ ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ دلوں میں. دل میں گھٹن فیل ہوتی ہے نا جب کبھی یہ فیلنگز آئے تو پھر آپ اسے اس طرح سے کہ یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا، ہمارے دل میں یہ برے خیالات بھی آئے. کیسے اگر ہم ان آیتوں کو سمجھیں تو کیسے انسان اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے، ایک کے بعد ایک وہ چیز بیان کی گئی ہے جو ہم واقعی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. پھر یقین آتا ہے نا کہ جو ہماری انسانی اس میں ہمارے اندر یہ جو چیزیں فیل کرتے ہیں اس کا ذکر یہاں ہے کہ واقعی یہ جو کلام ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہمارے خالق کی طرف سے ہے. کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہمیں سمجھتا ہے، وہی ہماری کیفیت سمجھتا ہے، اسی کو پتا ہے. فی صدور الناس. آگے کون سے آئے تھے؟ من الجنۃ والناس. من سے وہی شر جس کی بات ہو رہی ہے کنٹینیو کیا گیا ہے، جنتی والناس، وہ آدمیوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے اور آدمی لوگوں میں بھی ہے. تب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی جو شیطانی خیالات ہیں، یا اگر ہم بھی کسی کو غلط مشورے دیتے ہیں تو ہم بھی اس چیز میں شامل ہو جائیں گے، ان شیطانوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے جب آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، کوئی آپ سے اصلاح مانگتا ہے تو اس کی بہترین طریقے سے کیجیے، اس کو صحیح مشورہ دیے، ورنہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جب شیطان نے چیلنج کیا نا اللہ تعالیٰ کو کہ جاؤ، سوری نے کہا میں بھڑکاؤں گا، یا اللہ مجھے اتنی مہلت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا اور ساتھ ہی کہا، کیا کہا؟ جاؤ، تیرا جو جی چاہے کر کے دیکھ، میرے خاص بندوں پر میری بندگی قائم رہے گی، میرے خاص بندوں کو تو نہیں بھڑکا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور ہم غافل ہیں. اور شیطان کو تو اتنا علم، اتنا پاور نہیں دینا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ اس نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کیا اور کیا کہا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا تیرے ناشکرے ہوں گے، تجھ سے غافل ہوں گے. کتنا بڑا چیلنج کیا، اور اسے کتنا یقین تھا کہ میں اس چیز میں کامیاب ہو جاؤں گا.
اور ہم نے بھی ویسے کوئی قسم نہیں چھوڑی اس کو کامیاب کرنے میں. ہم نے بھی کہا کہ شیطان کامیاب ہو جاؤ، وسوسے ڈالتے ہو، ہم تمہارے وسوسوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں. تو پھر کیا ہم اشرف المخلوقات ہیں جب ہم اس چیز کو پہچان ہی نہیں سکتے، جب ہمیں اتنے غافل ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بار بار صورتیں پڑھیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگنے والی صورتوں میں سے بہترین صورتیں ہیں، اس سے زیادہ بہترین نہیں ہے. پاورفل صورتیں ہیں، بہت پاورفل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ دن رات ان کو پڑھتے تھے، صبح بھی اپنے اوپر پڑھ کے پھونکتے تھے، شام کو بھی پڑھتے تھے. اور جب ان کا مطلب پڑھ لیتے تو اور بھی مزہ آتا کہ ہاں واقعی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے اس صورتیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے دعا کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.